السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ جو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی وہ فضائل اعمال میں سے حقات صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے اس کے چند آپ کو بارے میں بتایا تھا کہ اس کی فہرست کیا ہے، ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو میں نے دوسری ویڈیو بنائی ہے وہ اس کا مطلب اب شروع کر دیا، سٹارٹ کر دیا کہ ہم فضائل اعمال میں کیا کیا پڑھیں گے۔ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے بیل آئیکن کو ٹک کریں تاکہ میری تمام کی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، ٹھیک ہے۔ اور میری ویڈیو بالکل لاسٹ تک دیکھیں کیونکہ یہ دین کا کام ہے۔ اس کو جتنا زیادہ سنیں گے، جتنا زیادہ دیکھیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا، اور اس کو جتنا زیادہ لوگوں میں شیئر کریں گے، اور لوگ کیا پتہ آپ کے شیئر کی وجہ سے وہ پڑھنے لگ جائیں، اور اس پڑھنے کی وجہ سے اس پر عمل کرنے لگ جائیں، عمل کرنے کی وجہ سے وہ راہ راست پہ آ جائیں، تو اس کی وجہ سے ان کے عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ثواب ہوگا۔ اس لیے آپ اس کو بالکل بالکل واضح کر کے اگلے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو لائک وغیرہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم حکایات صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے سب سے پہلے ہم اس کا باب شروع کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے یہ اسکرین شاٹ نکالی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی مین جو پہلا باب ہے ہم آپ اس کو شروع کرنے والے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ سن بھی سکتے ہیں، اس لیے میں نے اسکرین شاٹ نکالی ہوئی ہے۔ پہلا باب دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکلیف مشقت کا جھیلنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا۔ ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ اس باب میں چند قصوں کو نمونے کے طور پر ذکر کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصے سے ابتدا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا، جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں مطلب پڑھنے سے پہلے آپ برائے مہربانی درود شریف پڑھ لیں، مجھے بھول گیا ہے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایات اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہوگی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچے ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف شریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے،
اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائیں تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، اللہ کے رسول کی یعنی اپنے مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووار مہمان کی خاطر مدارت کرتے صاحب جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اولو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا۔ بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شرریوں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے رحمت الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو تجھے دیکھ کر ترش رد ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہوگی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک کوئی راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان کہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے
تو ان کی اولاد میں سے ایک لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے کہ جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیر بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے نہ کوئی بدلہ لیتے۔ یہ ویڈیو یہاں تک ختم ہوگی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ قصہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن نظر کی شہادت کا ہے، اور یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ پلیز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس بیل آئیکن پہ ٹک کریں، میری تمام کی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں، اور اس ویڈیو کو یہ ذہن میں رکھ کے شیئر کریں کہ اس کے سننے سے آگے والے کا دل نرم ہو سکتا ہے اور وہ اس پر عمل کر سکتا ہے، اور کیا پتہ آپ کے اس شیئر کی وجہ سے آگے والا بندہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ اس لیے برائے مہربانی آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔